آج تمہیں قبروں پر جانے کی اجازت مل رہی ہے، کیوں؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، یہ تمہیں آخرت یاد دلوائے گا۔ قبرستان جا کر ٹوٹی پھوٹی قبریں دیکھ کر، سادہ اور کچی قبروں کو دیکھ کر تمہیں اپنی موت یاد آئے گی، تمہیں اپنی آخرت یاد آئے گی۔ کیا خیال ہے بابا جی کے قبر دربار پر جا کر یہ سارا کچھ حاصل ہو سکتا ہے؟ قبرستان جانے کا مقصد کیا تھا؟ آخرت کی یاد، موت کی یاد۔ لیکن جب درگاہوں کو دیکھا جائے، درباروں کو دیکھا جائے، تو پھر وہاں پر سنگ مرمر سے مزین قبریں، وہاں پر چراغاں، وہاں پہ خوشبوئیں، وہاں پہ قمقمیں، وہاں پہ لائٹنگ، بنی اور سوری ہوئی عورتیں، یہ سارے مناظر کو دیکھ کر کسی کو موت یاد نہیں آتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے، ابو داؤد میں یہ روایت ہے، جامع ترمذی میں یہ روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبر کو پکا بنایا جائے۔ قبر کو پکا بنانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور منع فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ قبر پر بیٹھا جائے۔ منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبر پر عمارت کھڑی کی جائے۔ ارے یہ نبی امت، اے امت محمدیہ، اپنے رسول کے فرمان پہ غور کیجئے۔ پوری امت کے لیے جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے نبی کی امت میں شامل ہوتا ہے، آپ کا امتی بنتے ہوئے فخر کرتا ہے، اس کو پیغام دیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے قبر کو پکا کرنے سے منع کیا، اس پہ بلڈنگ بنانے سے منع کیا، اس پہ بیٹھنے سے منع کیا۔ داتا کمپلیکس بنانے والوں، بابا حجویری کا کمپلیکس بنانے والوں، بڑی سرکار کا کمپلیکس بنانے والوں، لال شہباز قلندر کا دربار بنانے والوں، ان قبروں پہ بلڈنگیں بنانے والوں، یہاں پہ چراغاں کرنے والوں، اگر تم نے کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں محبت امام الانبیاء سے ہے، امام اعظم سے ہے، قائد اعظم سے ہے، رہبر اعظم سے ہے، تو امام اعظم محمد الرسول اللہ، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو پکا کرنے سے منع کر رہے، قبر پہ بلڈنگیں بنانے سے منع کر رہے، یہ قبے بنانے سے منع کر رہے، داتا کمپلیکس بنانے سے منع کر رہے، اس پر بیٹھنے سے منع کر رہے۔ اور قبروں پر مسجدیں بنانے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غضبناک ہوا کرتے تھے۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کے نبی رحمت جو طائف کے پتھر کھا کر بھی طائف والوں پر بددعائیں اور لعنتیں نہ کی۔ کہا جبرائیل نے اجازت ہو تو ان پہاڑوں کو اٹھا کر طائف والوں کو مسل دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو ان کی آنے والی نسلیں انشاءاللہ ضرور کلمہ پڑھیں گی، مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کریں گی۔ پتھر کھائے، لہو لہان ہو گئے، ان کے لیے بد دعا نہیں کی، لعنت نہیں کی، لیکن آج امام الانبیاء بستر مرگ پہ، وفات پر قریب ہو رہی ہے وفات اللہ کے نبی کی، اور آخری بیماری ہے آپ کی، موت والی بیماری ہے، اس میں کہہ رہے اللہ تو لعنت کر یہودیوں پہ، اللہ تو لعنت کر عیسائیوں پہ۔ جرم کیا ہے ان کا؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان ظالموں نے، یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنا لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی باہر بناتے، کھلے مقام پہ بناتے، اس میں کوئی پردہ نہ ہوتا، عام اوپن جگہ ہوتی، لیکن ڈر یہ پیدا ہوا کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی مسجد نہ بنا لیا جائے۔ یہ خطرہ کس سے تھا؟ نعوذ باللہ صحابہ سے تو نہیں تھا نا، اس دور کی تو گارنٹی میرے آقا نے خود دی تھی، تابعین سے بھی نہیں تھا، اس دور کی گارنٹی بھی میرے آقا نے خود دی تھی۔ یہ خطرہ بعد میں آنے والوں سے تھا، سنائیے ان کو جو کیو ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں امت محمدیہ میں شرک نہیں آ سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ نبی کی قبر کو بھی مسجد بنا لیا جائے، اس میں سجدے ہو، طواف ہو، رکوع ہو، جو کام مسجدوں میں ہوتا ہے وہ قبر پہ ہو، اگر یہ ڈر نہ ہوتا نبی کی قبر بھی کھلی جگہ پہ بنائی جاتی۔ اور ایک اور بات کہوں،
اے اہل ایمان، اگر نبی کی قبر کی پوجا نہیں ہو سکتی تو دھرتی میں کسی قبر کی پوجا؟ قبروں میں سب سے مبارک قبر محمد الرسول اللہ کی. اللہ کی قسم، اگر محمد کی قبر پہ سجدے نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم تو لال شہباز قلندر کی قبر پہ بھی سجدے نہیں ہو سکتے. اگر قبر رسول کا طواف جائز نہیں ہے تو درگاہوں کا طواف بھی جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری و مسلم میں یہ روایت موجود ہے، میرے آقا کے یہ الفاظ، قاتل اللہ الیہود، اللہ قتل کرے یہودیوں کو، اللہ برباد کرے یہودیوں کو. کیا جرم تھا ان کا؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان ظالموں نے، اللہ کی ان پر مار ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا. صحیح بخاری میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں، آخری بیماری ہے، موت کی بیماری ہے. بعض بیوییں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہیں اور وہاں حبشہ میں ایک ماریا نامی گرجا گھر کا ذکر شروع ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ام سلمہ اور ام حبیبہ، یہ دونوں ہجرت کے سلسلے میں حبشہ میں قیام کر کے آئیں. اس کا ذکر کیا، اس گرجا گھر کا ذکر کیا، اس کی خوبصورتی کا ذکر کیا، اس پر لگی ہوئی تصویروں کا ذکر کیا. آج درباروں کی خوبصورتی یہ نیا کام نہیں، وہاں پہ زینت یہ نئی بات نہیں ہے. پچھلے دور کے مشرک بھی اپنی قبروں کو ایسے ہی سجایا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا اور فرمایا اولئک اذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا تلك الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ. یہ وہ قوم تھی جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو اس کو دفن کر کے اس کی قبر پہ عبادت گاہ بنا لیتے اور نیک لوگوں کی تصویریں بنا دیتے. یہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہے. اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بدترین مخلوق قبروں کو مسجدیں بنانے والی، قبروں کی عبادت کرنے والی، اس پہ درگاہیں بنانے والی، اس پہ قبے تعمیر کرنے والی، ان کا طواف کرنے والی، ان پہ سجدے کرنے والی، ان پہ رکوع کرنے والی، یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھنے والی، یہ بدترین مخلوق ہے اللہ کی مخلوق میں قیامت کے دن. اور صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجدا، خبردار تم سے پہلی جو امتیں تھی وہ اپنے نیک لوگوں کی انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتے تھے. فإني أنهاكم من ذلك، اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قبر کی عبادت سے منع کیا. مسند احمد میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے دعا کر رہے اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ محمد کی قبر کی حفاظت فرما صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں اس کو بھی لوگ بت نہ بنا لیں. کیا معنی؟ جس قبر کو پوجا جائے وہ بت بن جاتا ہے، جس قبر کی عبادت کی جائے. اللہ کے نبی خود دعا کر رہے ہیں اے اللہ میری قبر کو حفاظت فرما، کہیں اس کو لوگ پوجنے کی جگہ نہ بنا لیں. لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو اس قوم پر جو اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتے ہیں. اب قبروں کو مسجد بنانے کا معنی کیا ہے؟ 3 معنی ہے، غور کیجئے. قبروں پر نماز پڑھنا یعنی قبروں پہ سجدہ کرنا. آج جائیے درگاہوں کو دیکھیے، درباروں کو دیکھیے، وہ بابا جویری